لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وعلينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولد الخلائق جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسجودين لا سيما على بقية الله في العظيم إمام المنتظرين. اللهم عجل بظهور إمام المهدي واجعلنا من نقابان والنسوار. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر الرذائل وغاسل الحوت المجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ایک مرتبہ سبحان ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کرتے ہیں. مرحومہ نرجس خاتون علی محمد کی واقعہ کا یہ نام قرآن پاک میں یہ آیت آج بھی اپنے آپ کے ساتھ باقی ہے اور وہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ جسے چاہے وہ باقی رہے گا، وہ جسے نہ چاہے وہ کبھی باقی نہیں رہ سکتا. وہی خالق کل بھی ہے، مالک کل بھی ہے. اسی کا ارادہ کن فیکون ہے، اسی کی مرضی اور اسی کی مشیت. اب وہ اعلان کر رہا ہے. یاد رکھنا الہی منصب بغیر امتحان کے کسی کو نہیں. جناب آدم نے کون سا امتحان دیا تھا کہ اللہ نے انہیں نبی بنا دیا؟ تو قرآن پڑھیے کہ جب آدم کے سجدے کی بات آئی تو فرشتوں نے کیا ایسے کو بنائے گا
جو فتنہ و فساد برپا کرے، تو اللہ نے کیا کہا؟ تم فرشتوں غلط نہیں کہو گے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے جناب آدم کو تمام اسماء کی تعریف کر دی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد ان اسماء کو، ان چیزوں کو فرشتوں کے بھی سامنے پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ ہم اپنی بسماء اللہ ہے، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلیفہ ہم فرشتوں سے ہونا چاہیے، تو ان کے اسماء بتاؤ۔ پروردگار اللہ تیرے فرشتے ہیں، منصب مانگ رہے ہیں، خود تو نہیں بنا رہے ہیں، تو اگر احترام کر رہے ہیں تیرا، تو کم سے کم اتنا تو خیال کرتے کہ ہمارا احترام کر رہے ہیں تو ان کا دل رکھ دیا جائے۔ مگر فرشتے ہو کے بھی خود آپس میں کسی بڑے ہی کو صحیح، جبریل کو بھی خلیفہ نہیں بنایا کہ خلیفہ اللہ ہو جائے، میکائیل کو نہیں بنایا، کسی فرشتے کے لیے نہیں کہا کہ چلو ہم میں تو کوئی بن جائے، بلکہ کیا کہا؟ پروردگار کیوں بنا دے؟ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جب ان لوگوں نے کہا کیا ایسے کو بنائے گا جو فتنہ و فساد برپا کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جسے بنانا چاہتا وہ صحیح نہیں ہے، تو صحیح کون ہے؟ ارے یہ پارٹی خراب ہے، بیکار ہے، ہماری پارٹی سے ہونا چاہیے۔ جب سامنے دو ہی ہیں، ایک آدم اور دوسرے فرشتے اعتراض کر رہے ہیں آدم کے اوپر، خلیفہ بننے پہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیا سوچی کہ تو خلیفہ بنانے لگا، نہیں، اس پہ متفق ہے کہ اچھا ہے اگر تو خلیفہ بنا رہا ہے، مگر جسے بنا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر صحیح کون ہے؟ یا ہم جب دوسرے پہ اعتراض کر رہے ہیں تو ہم ہی تو صحیح بنے ہیں۔ تو فرشتے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو یہ لڑنے جھگڑنے والے قوم سے مت بنا، ہم میں سے بنا۔ کیوں؟ نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کو تحلیل کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، ارے ہم تیرے غلام ہیں، جو غلامی نہ وفادار ہوگا، لہذا ہم میں سے بننا چاہیے۔ اللہ نے ان کی بات مان لی یا نہیں مانی؟ مان لیا، ٹھیک ہے، اگر تم بننا چاہتے ہو تو منزل امتحان میں اتر جاؤ، بغیر امتحان کے کوئی خلیفہ نہیں بنتا، امتحان میں اتر جانا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا یہ امتحان ہے کہ ان کے اسماء بتا دو، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہ بہت بڑا اللہ پہ اعتراض ہے۔ کیا کہہ رہے؟ ہمیں بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم نے پڑھایا، تو اللہ پہ اعتراض نہیں ہے۔ پڑھایا ہے پہلے کلاس کا، امتحان لینا 5ویں کلاس کا، یہ تو غلط ہے سراسر، نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ چونکہ یہ 5ویں کلاس والے کے مقابلے میں آئے تھے، تو بھائی اگر آپ اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو جو سوال اس سے کیا جائے گا اسی سوال کا جواب آپ دے دیجئے، آپ کو یہ ہوتا مل جائے گا۔ مگر ان لوگوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے تم نے پڑھایا۔ تو دو صورت ہے، یا تو ان کے اعتراض کی وجہ سے اللہ نے کہا یہ جس منزل کا ہے اس منزل کا تم بھی بن کے دکھاؤ، یا یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض ہو کہ اتنا پڑھایا نہیں جتنا پوچھ لیا، تو اللہ پہ کبھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اصل میں
وجہ کیا ہے؟ آپ آیت تطہیر سے میں اس کا ثبوت دے دیتا ہوں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جتنا بتایا جاتا ہے نہ اس میں وہ کمی کرتے ہیں نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، جتنا اس میں ٹیپ ہے جتنی مرتبہ سنیے گا بس وہی بولے گا، بدل نہیں سکتا۔ لیکن انسان ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے، انسان کو اللہ نے وہ عقل و شعور دیا ہے کہ کچھ چیزوں کو سکھایا جاتا ہے تو اس میں سے یہ ہزار باب علم کے نکال لیتے ہیں۔ لہذا اللہ نے دونوں کو تعلیم ایک برابر دی، مگر فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے کچھ نکال سکے۔ بس آدم نے کہا آدم یہ نہیں بتا پا رہے ہیں تو تم بتاؤ یہ کون ہے؟ لہذا جب دور کے پیکر کو لائق حمد و ثنا دیکھا تو کہا آدھا محمد، جب عروج دیکھا کہا آدھا علی، جب حیا و شرف کا پیکر دیکھا آدھا ہی فاطمہ، جب حسن و جمال دیکھا کہا یہ حسن ہے، اور جب کمال ایثار دیکھا کہا آدھا حسین۔ تو نام تو سب کو نہیں پتا تھا، اب یہ ساری چیزیں تو فرشتے جانتے تھے، اس وقت نہیں سمجھ پائے۔ اب کیا ہوگا؟ آیت تطہیر میں جب پنجتن جمع ہو گئے تو جو فرشتوں کے سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ یا رب من ھذا تحت کے ساتھ، اے پروردگار یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ میں کہوں جبریل یہ کون سا پاگل پنا ہے؟ کون سا دن ہے جب آپ درے اہل بیت پہ نہیں آتے؟ کبھی وہی لے کے، کبھی چکی چلانے، کبھی جھولا جھولانے، کبھی کپڑا لے کے، کبھی کوچ آتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں۔ تو جب سب کو پہچانتے ہیں تو یہ کون سی بات ہوئی کہ اللہ رب العزت یہ کون ہے؟ تو اب جبریل کیا جواب دیں؟ جبریل کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے میں سب کو پہچانتا ہوں، مگر جب یہ الگ الگ ہیں تو میں پہچان رہا تھا، لیکن جب ان کا نور یکجا ہو گیا تو اب میری نگاہیں خیرہ ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ ہے کون۔ یہی فرق ہے فرشتے میں اور انسانوں میں کہ جب کمال کے ذریعے سے پہچاننے کی بات ہوتی ہے تو بتا نہیں پاتے یہ کون ہے، اور آدم نے امتحان دے کر کے بتا دیا۔ جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو خدا نے بولے خلافت جناب ابراہیم جناب آدم کے حوالے کر دیا۔ بغیر امتحان کے کوئی الہی عہدہ نہیں ہے۔ اچھا اب بیٹھے امتحان، کئی سال بیٹھے، کئی بار بیٹھے، ہر بار فیل ہو گئے، تو ہم کو کون سا عہدہ ملے گا؟ سچ بتائیے، ساری دنیا جو عقل و خیرات انصاف کو ماننے والی ہے، ہم 50 مرتبہ امتحان میں بیٹھے، ہر بار فیل ہو گئے، ہمارے بڑے بھائی ہر امتحان میں پاس ہوئے، تو جو ڈگری یا عہدہ ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے یا ہمارے بڑے بھائی کو؟ کس کو ملنا چاہیے؟ اتنی موٹی سی بات ہمارا مسلمان بھیا نہیں سمجھ پاتا۔ بغیر امتحان کے الہی رتبہ نہیں ملتا، اور امتحان کے لیے خود مولا کائنات سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کو یہ مقام ملا ہے، آپ جانشین رسول ہیں، تو آپ نے اس کے لیے امتحان دیا یا یوں ہی مل گیا؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھنا کہ میں نے اس کے لیے 14 امتحان دیے ہیں، 7 نبی کی زندگی میں اور 7 بعد رسالت، اور ہر امتحان میں کامیاب ہوا، تب اللہ نے مجھے یہ عہدہ اور مقام دیا۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ سنو وہ امتحان جو نبی کی زندگی میں نے دیے کیا ہے۔ سب سے پہلا امتحان
دعوت ذوالعشیرہ کی ذمہ داری، جب نبی کی آواز صدا و صحرا ہو رہی تھی، اس وقت میں نے اپنی کمسنی میں حمایت پیغمبر کا وعدہ کیا۔ دوسرا امتحان، جب 40 تلواریں گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھی، اور نبی نے کہا اگر علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ تو میری جان بچ جائے، تو اس وقت ننگی تلواروں کے اندر میں اطمینان سے سویا رہا۔ یہ دوسرا امتحان ہے جو شب ہجرت کا ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، یہ ایک ایک جنگیں اور بھی فرمایا کہ یاد رکھنا وہ بھی امتحان بڑا سخت تھا۔ جب مجھے سورہ براءت کے ابلاغ کا حکم دیا گیا۔ یہ سورہ براءت کیا ہے؟ جس کے اوپر آج بھی دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اعلان کر دیا براءۃ من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ذمہ ہو گیا، ان سے کوئی عہد و معاہدہ نہیں۔ اب کس کے سامنے سنانا ہے؟ ہمارے یہاں ایک مسل بولی جاتی ہے، کیا کتا بھی اپنے دروازے پہ شیر ہوتا ہے، اور دشمن کے دروازے پہ شیر بھی بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ تو یہ لوگ رہے ہیں مدینے میں، اور یہ سورہ براءت سنانا ہے جا کے مکہ میں، اور یہ نہیں کہ وہاں پرچہ بانٹ کے یا پھیر کے چلے آنا ہے، نہیں، ان لوگوں کو بلا بلا کر کے سنانا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے جب نبی نے اپنے ایک صحابی کو دیا تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج کے کہا اے محمد یاد رکھنا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، یا تو آپ خود کر سکتے ہیں یا آپ کے جیسا جو ہوگا وہ کرے گا۔ محمد کے جیسا کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سورہ براءت کا پیغام دشمنوں کے درمیان نشر کرے گا بھئی نبی کے نور کا جو حصہ ہو وہی تو نبی کے جیسا ہوگا، لہذا علی کو بھیجا گیا، اور علی نے بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ سورہ براءت کو پہنچا۔ تو علی نے بتایا کہ 7 امتحان نبی کی زندگی میں نے دیے ہیں۔ کون سے امتحان میں فیل ہوئے؟ بھئی اگر ہم آپ کو میدان جنگ میں سپہ سالار بنا کے بھیج رہے ہیں اور آپ دشمنوں پہ فتح حاصل کرتے ہیں تو آپ فیل یا پاس؟ تو کہا جائے گا پاس۔ اور اگر آپ دشمنوں سے ڈر کے بھاگ آئے تو فیل ہے یا پاس؟ تو سند اور رتبہ انہیں ملے گا جو امتحان پاس کر لے۔ تو علی کے سوا مسلمان بتائے کون سی ایسی ذات ہے جو ہر امتحان میں کامیاب ہوا ہو؟ تو جو فیل ہوئے تھے انہیں عہدہ دے دیا، اور جو اس سے بڑا ملک کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے کہا میرا عہدہ ظالم نہیں ہے۔ آدمی قرآن پڑھے، جھوٹی روایتوں کے چکر میں پڑھ کے عاقبت نہ خراب کرے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بیچارے کافر ہیں، اب کافر کیوں ہو گئے؟ ہم نے کس کو چھوڑ دیا؟ تم جانتے کہ ارے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اچھا یقین رکھیے مسلمانوں میں سارے فرقے جھوٹے ہیں سوائے شیعوں کے، یہ کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں دیتے، یہ علن اعلان کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں پڑھ لو، ہمارے کلمے سن لو، ہماری اذانیں سن لو۔ ہم اذان میں بھی علی کو نہیں چھوڑتے،
مگر نبی سے پہلے کبھی نہیں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ وہ کلمہ نام ہے، دین کا معیار ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ کافر کیسے ہو گئے؟ بھئی کلمہ شہادت اسلام کی سند ہے، تو اب اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھے اور آپ کہیں نہیں یہ کافر ہے تو کیسے ہو گیا؟ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جتنے لوگ مر گئے سب کافر، اس لیے کہ سب یہی اتنا پڑھتے ہی تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی کے باپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ خلافت آگے جائے گی اور بنی امیہ کا راج ہو جائے گا، پتا تھا؟ یا اسلام ہے، ہمارے باپ دادا کی میراث نہیں ہے کہ منمانی کریں گے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ اسلام کا مقام منصب اسے ملے گا جو امتحان میں کامیاب ہوگا، اور جو کامیاب ہوگا اس کا نام ہم اس طریقے سے باقی رکھیں گے کہ دنیا ہزار کوشش کے بعد بھی مٹا نہیں سکتی۔ اب صرف ایک لمحے کے لیے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ بنی امیہ یعنی یہ امیر شام وغیرہ یہ سب کی پوری نسل، علی نام اگر کسی انسان کا رکھ دیا جاتا تھا تو جب وہ سنی ہو یا شیعہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کس طریقے سے اندھیر پھیلا رکھی تھی، جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں۔ معلوم کیا ہے؟ شام میں بکری کے بچے بانٹ دیے، یا بھیا کس کی طرف سے؟ امیر شام، امیر شام، امیر شام۔ 6 مہینے 7 مہینے وہ بکریاں بچوں کے درمیان میں رہی، وہ ان سے محبت کرنے لگے، پلے بڑے۔ اب جب بکری بڑی ہو گئی تو اب انہوں نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کے جو ہے سب کو چھین لیا۔ کیا کہا؟ بھئی تم لوگ کس کے سپاہی ہو؟ کہا ہم علی کے سپاہی ہیں۔ وہ علی جو یہ کہے کہ علی کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری حکومت میں کوئی ایک انسان بھوکا سو جائے اور میں کھانا کھا لوں، اس علی کے اوپر اتنا بڑا ظلم اور اس طریقے سے تہمت لگائی جا رہی ہے کہ جو جانور ان بچوں نے پال رکھے ہیں، ان گھر والوں نے پال رکھے ہیں، جب بڑا ہوا تو بغیر عدل دیے علی کے نام کا اسے چھین لیا گیا۔ اور جن چیز سے محبت ہو جب کوئی اسے چھینتا ہے تو اس کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ جو بنی امیہ والوں نے اس طریقے سے کیا ہے، اتنی جھوٹی روایتیں کڑ کے کہ آج تمام مسلمانوں کے درمیان میں یہ رائج ہے کہ جو ان لوگوں کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ قرآن کی آیت سنیت ہے کیا؟ وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کا کچھ نہیں ہے۔ ہم البتہ و ازواجہ امہات المومنین، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری ماں ہیں۔ اب ہمارے مسلمان بھائی ہیں ام المومنین کہتے ہیں، ام المومنین نہیں کہتے، اما جان اما جان اما جان، اپنے کو مومن سمجھتے ہیں، ان کو اما سمجھتے ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کس شریعت میں ماں سے پردہ واجب ہے؟ قرآن پڑھیے، مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جب ازواج پیغمبر سے کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے پوچھنا۔ میں کہوں گا اے خدا یہ کیسا تیرا قانون ہے؟ کبھی کہتا ہے یہ ماں ہے، کبھی کہتا ہے ان سے پردہ کرنا، تو اللہ آواز دے گا تم عقل کے اندھے ہو، تمہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے ماں نہیں ماں کا درجہ دیا ہے کہ جیسے ماں کے سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے احترام محمد میں نبی کی بیویوں سے کوئی بھی مسلمان عقد نہیں کر سکتا، اس لیے ماں کا درجہ ہے، ماں نہیں ہے۔ تو ان کے بھیا ماموں کیسے ہو جائیں گے؟
جب اسلام قرآن نے رشتہ داری کو منع کر دیا تو دیکھیے ماموں جان ہے تو ان کے ابا نانا جان ہے، ارے فاطمہ کو بھی کبھی یاد کر لو، حسن کو بھی کبھی یاد کر لو، یہ خون ہے تو رسول کا خون تو سمجھ میں نہیں آیا، اور رسول کی سسرال والے ایک سے ایک رشتے دار، اور جنگ جمل میں تو حق ہو گئی۔ شکست کے بعد جب مولائے کائنات نے محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ جا اپنی بہن کو سمجھاؤ، تو مروان جانے کیا کہتا، مروان بنی امیہ کا، اس نے محمد ابن ابی بکر سے کہا کہ ام المؤمنین تم سے نہیں مل سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ تم نامحرم ہو، یعنی اگر بھائی سگا ہے تو وہ نامحرم ہو جائے اور غیر محرم بن جائے، اسلام میں اتنی دھاندلی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کو دکھائی نہیں دیتا، لہذا امتحان، اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا اس کا نام باقی رہے گا، اور اسی سبب سے آج علی کا بھی نام باقی ہے اور حسین کا بھی نام ہے۔ حسین جیسا امتحان کسی ماں نے ایسے بچے جنت نہیں دیے ہیں جو حسین جیسا امتحان دے سکتا ہے۔ آج لوگ چند پیسوں میں خوف دلا دیجیے تو ایمان بیچ دیتے ہیں، اور حسین نے اپنے ہی ایمان نہیں امت کے ایمان کو بچایا ہے، صرف خوف نہیں دلایا گیا تھا، پانی بند کر دیا گیا، دانا بند کر دیا گیا، دریا سے ہٹا دیا گیا، طرح طرح کی مشکلوں پہ گرفتار کیا گیا، اور حسین ہر بندے پہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا پہ قضائہ و تسلیمت دے، اے پروردگار تیری ہر رضا پہ حسین صابر و شاکر ہے، پروردگارا مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جا سکتے ہیں مگر حسین کے ثبات قدم میں لغزش نہیں آئے، اور یہی ایک منزل بھی آتی ہے کہ جب ہر حسین ہر امتحان سے گزر چکے، اب کچھ بھی نہیں بچا، تو بارگاہ عزتی میں آ کے آواز دیتے ہیں پروردگارا میں نے تیری محبت میں اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، پروردگارا میں نے اپنے اصغر کو بھی قربان کر دیا، اکبر کو بھی قربان کر دیا، طرف تو درن پروردگار میں نے پوری کائنات سے منہ کو موڑا اور تیری جانب متوجہ ہوا تاکہ میں تجھے پالوں، اے پروردگارا اب تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حسین کے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں ہے، اب یہ حسین کا اثر ہے جو خود تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ عزیزو جب اس شان سے حسین نے امتحان دیا تو ایک منزل آئی جب قدرت نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی جانب پلٹ آ، تیرا مالک کی تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تم اس سے راضی ہو جا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ آواز حسین کے کانوں میں آئی، حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا، دشمنوں نے دیکھا کہ اب حسین نہتے ہو چکے، لہذا حسین پہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، جو دشمن بھاگ رہے تھے وہ سب سمٹ کے قریب آنے لگے، اس لیے کہ اب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے، لہذا حسین حملہ نہ کریں گے۔ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جس شقی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھر بھر کے آگے بڑھتے تھے اور سیدہ کے لاش نوازے رسول پہ برساتے تھے۔ ایک منزل آئی کہ جب حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین گرد کی طرف آئے، مگر عزیز حسین کا لاشا زمین پہ نہ پڑ
ہے مگر جنازہ تینوں پہ ہے، اب کیا کرے؟ ایک مرتبہ اپنے جسم کے اوپر زور دینا شروع کیا، تیر جسم سے باہر نکلے، پیشانی سجدے میں رکھ دی، اے میرے معبود میں نے وعدہ طبلی پورا کر دیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے کہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دینا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب اللہ قیمت تسلیم اللہ اپنے پروردگارہ محمد اور آل محمد کے سلطے میں ہماری ذکر کو قبول فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، جو مرحوم جو محمد کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے ماں کو سب سے زیادہ خوش، ہمارے ماں کو ہم سب کی مغفرت، ہمارے آبا و اجداد بالخصوص مرحوم کی ساتھ ہو مغفرت کی دینے والے ہمارے معاملوں میں تعلیم فرما اور سب کو شمار فرما۔